اگر کسی کو نزلے کی وجہ سے چھینکیں بکثرت آتی ہوں یا نزلہ زکام رہتا ہو تو یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے والی چیز پر دم کر کے مریض کو کھلایا جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ جس کے دانت میں کیڑا لگ جائے تو کپڑا لے کر اسے زور سے مروڑے اور ساتھ ہی یہ الفاظ پڑھتا جائے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اور دم کرے، اور جس وقت کپڑا اچھی طرح مروڑ لے تو پھر اسے چھوڑ دے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ سورۃ مریم کی یہ آیات مبارکہ سفید نمک پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور اس نمک کو دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ چند دن کے اندر ہی پایوریا کا مرض دور ہو جائے گا۔ وہ آیات مبارکہ یہ ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ہر نماز کے بعد یا جب بھی دل میں درد ہو سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یہ دعا بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اگر دل کا درد ہے تو شفا حاصل ہوگی، اور اگر نہیں ہے اللہ تعالی دل کے درد سے حفاظت فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، یا اللہ قوینی وقلبی۔ اگر ہونٹ یا جلد پھٹ جائے تو پھٹی ہوئی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر سورۃ الضحیٰ ابتدا سے فہدہ تک اور سورۃ الزلزال ابتدا سے اشتاتا تک 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہاتھ پر دم کر کے پھٹی ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ درد سے آرام آ جائے گا اور تندرستی حاصل ہوگی۔ سورۃ الکوثر 21 مرتبہ بادام پر پڑھ کر اسے پیس کر پھنسیوں اور چھالوں پر لگایا جائے تو انشاءاللہ پھنسیاں اور چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے دانت ہلتے ہیں تو لفظ لا یعلمون لکھ کر ہلتے ہوئے دانتوں کے نیچے رکھنا اور 21 مرتبہ پڑھ کر ہلتے ہوئے دانتوں پر دم کرنا بہت مفید عمل ہے۔ اگر کسی کی زبان میں سوجن ہو یا چھالے نکلے ہوئے ہوں تو یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ سوجن دور ہو جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اگر کوئی شخص ٹھیک سے بولنے پر قادر نہ ہو تو 5 نمازوں کے بعد 21 مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ وہ آیات مبارکہ یہ ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کسی کی زبان بند ہو جائے تو سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ حصہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر زبان کھل جائے گی۔ آیت کا وہ حصہ یہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ دعا لکھ کر گلے میں پہننا
گلے کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مغیثا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا لکھ کر گلے میں پہننا گلے کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مغیثا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا لکھ کر گلے میں پہننا گلے کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مغیثا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گلے کی سوجن کے لیے یہ آیات مبارکہ لکھ کر گلے میں لٹکانا بہت مفید عمل ہے۔ آیات مبارکہ یہ ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ گردن کے درد سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو کسی بھی کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر اس کاغذ یا کپڑے کو گلے میں لٹکایا جائے تو اللہ کی رحمت سے بہت جلد آرام آ جائے گا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اگر کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کر کے اس تیل کے چند قطرے درد والے کان میں ڈالنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس عمل سے اللہ کی رحمت سے بہت جلد درد سے شفا حاصل ہوگی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔